السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے حیات اللہ انصاری کی جو کہانی ہے بھیک، اس کے بارے میں ہم سبھی نے پڑھا۔ وہ چیپٹر نمبر 3 تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں چیپٹر نمبر 4 جو آپ سبھی دیکھ پا رہے ہو، اس سے متعلق اہم سوالات و جوابات ہم سبھی اس ویڈیو میں حل کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ میں جو بھی سوالات و جوابات آپ تک لانے کی کوشش کرتا ہوں بہت ہی بہترین اور امپورٹنٹ لاتا ہوں، بالکل ہی ٹو دی پوائنٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ، کہ اگر آپ ایک سوال اگر آپ ٹچ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے ایگزام میں جو 50 نمبر کا آبجیکٹیو کوشچن پوچھا جاتا ہے MCQ، وہ آپ حل کر سکتے ہو بآسانی۔ تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ میرے ویڈیو میں بنے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ مجھے پڑھانے میں اور آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے۔ تو دیر نہ کیا جائے، اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہو، الطاف حسین حالی اور یہ سواں۔ تو سب سے پہلے سواں کیا ہوتا ہے اس کو ہم سبھی جانیں گے، پھر الطاف حسین حالی کی حیات و خدمات کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد ان کا جو سبق ہے، یعنی کہ سواں جو انہوں نے لکھا ہے سر سید کا بچپن، اس سے متعلق سوالات و جوابات حل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہو، سوال نمبر 1 کہہ رہے کہ سواہ میں کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ سواہ میں کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ تو جواب کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک شخص کی زندگی کے واقعات اور حالات یا شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے کہ سواہ نگار کیسے سواہ لکھتے ہیں؟ سواہ نگار جو ہوتے ہیں وہ کیسے سواہ لکھتے ہیں، کس طریقے کا سواہ لکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، میں نے سین سے سوال کیا ہے، جیم سے جواب، اس لیے تاکہ آپ کے کو آسانی ہو۔ تو جواب ہے ہم عصروں کے سواہ اور تاریخی شخصیتوں کے سواہ۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم عصر بولتے ہیں ایک وقت کے اور ایک زمانے کے لوگ، ساتھی کو ہم عصر بولتے ہیں۔ ساتھی کو کیا بولتے ہیں؟ ہم عصر بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم عصروں کے سواہ اور تاریخی شخصیتوں کے سواہ لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے صنف سواہ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے حمد کا مقصد ہے خدا کی تعریف، نعت کا مقصد ہے نبی کی تعریف، ویسے ہی صنف سواہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں جواب میں کہ اس صنف کا مقصد ہے کسی اہم شخص کے حالات زندگی سے قاری کو روشناس کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صنف سواہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ قاری کو کسی شخص کے حالات زندگی سے روشناس کرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہمارے یہاں سواہ نگار کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ ہمارے یہاں سواہ نگاری کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ تو اس جواب ہو جائے گا مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے۔ جواب مولانا حالی اور شبلی نعمانی نے۔ اگلا سوال ہے حیات سعدی، یہ حیات سعدی سواہی کتاب ہے، کس نے اور کس کے بارے میں لکھا؟ یعنی حیات سعدی کس نے لکھا اور کس کے بارے میں لکھا؟ سوال کو پکڑیں گے۔ سوال کیا کہہ رہا ہے؟ حیات سعدی کس نے اور کس کے بارے میں لکھا، یعنی کہ یہ حیات سعدی کس کی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں اور کس کے بارے میں اس حیات سعدی میں ذکر ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ مولانا حالی نے شیخ سعدی کے بارے میں لکھا، یعنی یہ کتاب مولانا حالی نے لکھی ہے اور کس کے بارے میں لکھی ہے؟ تو شیخ سعدی کے بارے میں لکھی ہے۔ اگلا کوشچن ہے کہ یادگار غالب اور حیات جاوید کیا ہے؟
اور کس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. یادگار غالب یہ اور حیات جاوید یہ دونوں کتاب کون سی صنف سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یادگار غالب اور حیات جاوید کس صنف سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ سواں سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے نہیں, سواں ہے. اور جس کو مولانا حالی نے لکھا. کس نے لکھا؟ مولانا حالی نے لکھا. اگلا سوال ہے حیات جاوید میں کس کے حالات بیان کیے گئے ہیں. حیات جاوید میں کس کے حالات بیان کیے گئے ہیں؟ حیات سعدی میں تو شیخ سعدی کی ہے. یادگار غالب میں غالب کی ہے. حیات جاوید میں کن کی ہے؟ تو یہ جواب ہو جائے گا اس کا جواب سر سید احمد خان کے. کس کے؟ سر سید احمد خان کے. ٹھیک ہے. اگلا سوال کہہ رہے شبلی نعمانی کے چند سوانحی کتابوں کے نام بتائیے. جو شبلی نعمانی نے جو سوانحی کتابیں لکھی ہیں ان کے نام کیا ہے؟ تو ان کا نام جواب ہو جائے گا سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، المامون اور الفاروق. یہ سبھی سوانحی کتابیں ہیں اور اس کے مصنف، اس کے رائٹر کون ہو گئے؟ تو شبلی نعمانی. چلیے اگلا سوال. اور آپ دیکھ پا رہے ہو میں نے لوگو بھی ڈال دیا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کا نام ہے FR اردو کلاس. تو دیکھیے بہت محنت ہوتی ہے ٹائپنگ کرنے میں اور میں آپ تک وہی چیز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے لیے کارآمد ہے، جو امپورٹنٹ ہے. تو بس میرا ساتھ دیتے رہیں. اگلا سوال کہہ رہے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. تو جواب ہو جائے گا پانی پت 1837 عیسوی میں. کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں. اب کب پیدا ہوئے؟ 1837 عیسوی میں. اگلا سوال ہے علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں کہاں لایا؟ کن کو؟ حالی کو. تو علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں دہلی لایا. کہاں لایا؟ دہلی لایا. ٹھیک. اگلا سوال دہلی میں حالی نے کن سے فیض حاصل کیا؟ فیض حاصل کیا مطلب کس سے پڑھا، کس سے سیکھا؟ تو جواب ہو جائے گا نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی کہاں چلے گئے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جواب ہو جائے گا لاہور چلے گئے اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے. کہاں چلے گئے؟ لاہور. اور کس کے ملازم ہو گئے؟ کس میں نوکری کرنے لگے؟ تو انگریزی حکومت کے. سوال ہو جاتا ہے حالی نے جدید نظم کی بنیاد کہاں اور کس کی مدد سے ڈالی؟ حالی نے جدید نظم کی بنیاد ڈالی ہے کس کی مدد سے؟ تو کہہ رہے لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائڈز اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی. تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ سوال ہے. سوال کیا ہے کہ حالی نے جدید نظم کی بنیاد کہاں اور کس کی مدد سے؟ تو کہاں ڈالی؟ تو لاہور میں. کس کی مدد سے؟ تو محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائڈز اور دوسرے انگریزی افسروں کے تعاون سے انہوں نے کیا کیا؟ جدید نظم کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال ہے کہ مولانا حالی کی حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید کب شائع ہوئے؟ یہ تین جو کتابیں ہیں سوانحی کتابیں ہیں وہ تینوں کا یہاں پر کیا ہے؟ سن عیسوی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سوال میں تینوں سوال موجود ہیں. تو کیا جواب کیا کہا جا رہا ہے؟ جواب میں ہے جواب حیات سعدی 1886 عیسوی میں. حیات سعدی کب؟ 1886 1886. یادگار غالب 1897 1897 عیسوی میں. اور حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئی یعنی چھپی. بات سمجھ میں آ گئی کہ حیات سعدی 1886، یادگار غالب 1897 اور حیات جاوید 1901 عیسوی میں شائع ہوئی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے حالی کی شاعری میں کس چیز کا پہلو ملتا ہے؟
ان کی جو شاعری ہے اس کے اندر میں کون سی چیز نمایاں ہے؟ تو ان کی شاعری میں اصلاحی پہلو ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے نظم کے ذریعے، ہے نا۔ حالی بہت بہترین نظم انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کیا، اصلاحی پہلو ان کے اندر میں زیادہ ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے حالی کی طویل نظموں کے نام بتائیے۔ تو ان کے طویل نظموں کے نام ہیں، جواب مد و جزر اسلام، مد و جزر اسلام اور مناجات بیوہ، یہ ان کی طویل نظموں کے نام ہیں۔ طویل نظم بولتے ہیں لمبی نظم کو۔ اگلا سوال ہے کہ مد و جزر اسلام کو دوسری کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دوسرے کس نام سے؟ یہاں پہ دوسری لکھا گیا ہے، دوسرے ہونا چاہیے۔ دوسرے کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تو دوسرا نام جو ہے اس کا مسدس حالی ہے۔ کیا ہے؟ مسدس حالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ مقدمہ شعر و شاعری کس کی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری کس کی ہے اور یہ کتاب کیسی اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیے سوال کتنا پیارا بنا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کس کی ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں اور یہ کتاب کیسی اہمیت رکھتا ہے، یہ کون سی اہمیت کے حامل کتاب ہے یہ؟ تو کہہ رہے ہیں اس کے مصنف حالی ہیں اور یہ کتاب اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حالی کا شمار کن کے رفیقوں میں ہوتا ہے نا، کن کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ تو حالی کا شمار سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، آپ کے نصاب میں شامل سر سید کا بچپن کہاں سے لیا گیا ہے؟ آپ کے نصاب میں جو شامل ہے سر سید کا بچپن وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ اور یہ جو سوالات ہو رہے ہیں یہ سر سید کے بچپن سے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حیات جاوید سے لیا گیا ہے، حیات جاوید سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کہہ رہے کہ سر سید کی پیدائش سے قبل ان کے والدین کو کتنی اولاد تھیں؟ کتنی اولاد تھیں؟ تو کہہ رہے ہیں جواب کہ 2 اولاد تھیں۔ کتنی اولاد تھیں؟ 2۔ اب وہ کون کون؟ تو بہن صفیۃ النساء اور بھائی سید محمد خان، یہ 2 ہی اولاد تھیں سر سید سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے بچپن میں سر سید صحت و جسم کے اعتبار سے کیسے تھے؟ صحت و جسم کے اعتبار سے کیسے تھے؟ تو قوی اور تندرست تھے، قوی اور تندرست تھے۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید کی پرورش کن کن لوگوں نے کی؟ تو جواب ہوتا ہے مسمات فاطمہ یعنی ماں بی بی اور ان کی موت کے بعد والدہ نے ان کی پرورش کی۔ اگلا سوال ہے بچپن میں سر سید کو کون کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے؟ بچپن میں سر سید کون کون سے کھیل کھیلا کرتے تھے؟ تو بچپن میں سر سید گیند، کبڈی، آنکھ مچولی اور کیڑیاں کھیلا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے سر سید کے نانا رات کا کھانا کہاں کھاتے تھے؟ سر سید کے نانا رات کا کھانا کہاں کھاتے تھے؟ تو باہر دیوان خانے میں۔ رات کا کھانا وہ کہاں کھاتے تھے؟ تو باہر دیوان خانے میں۔ اگلا سوال ہے کہ گرمی اور برسات کے موسم میں دلی کے اکثر باشندوں کا کیا شغل ہوتا تھا، یعنی کیا کام ہوتا تھا؟ کیا کام ہوتا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں جواب کہ مذکورہ موسم میں دلی کے اکثر باشندے، مذکورہ موسم بولتے ہیں جو اوپر جو موسم ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک نہیں؟ کہہ رہے ہیں مذکورہ موسم میں دلی کے اکثر باشندے سہ پہر کو جمنا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے تھے اور تیرنے والے تیرتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، یہ سبھی سوال کہاں سے آ رہے ہیں؟ سر سید کا بچپن جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اسی سے سوال لیا جا رہا ہے، یاد رکھیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ تیر اندازی کے جلسے میں کون کون سی شخصیتیں شریک ہوتی تھیں؟ تو جواب ہوتا ہے تیر اندازی کے جلسے میں چند شاہزادے اور رؤسا کے علاوہ نواب فتح علی، نواب سید عظمت اللہ خان ہے نا اور نواب ابراہیم خان وغیرہ شریک ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ
اکبر شاہ کے زمانے میں سر سید کے والد کو جشن کے موقع پر کیا عطا ہوتا تھا؟ اکبر شاہ کے زمانے میں سر سید کے والد کو جشن کے موقع پر کیا عطا ہوتا تھا؟ تو جواب ہو جائے گا 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، 5 پارچہ اور 3 رقوم جواہر کا خلعت عطا ہوتا تھا. اگلا سوال، سر سید کو بچپن میں بسم اللہ کا درس کس نے دیا؟ بسم اللہ کا درس کس نے دیا؟ تو جواب ہو جائے گا حضرت شاہ غلام علی صاحب نے سر سید کو بچپن میں بسم اللہ کا درس دیا، یعنی بسم اللہ خوانی حضرت شاہ غلام علی نے کرائی. اگلا سوال ہے، سر سید کو دلی میں کن کن شخصیتوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا؟ تو جواب ہو جائے گا صحابائی، غلام غالب اور آزردہ وغیرہ جیسی شخصیتوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. صحابائی، غالب اور آزردہ وغیرہ جیسی شخصیتوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. اگلا سوال ہے کہ سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ سر سید کے نانا کے یہاں دسترخوان کے آداب کیا تھے؟ تو جواب ہو جائے گا چوڑا چکلا دسترخوان بچتا تھا، گھر کے سارے افراد سب ان کے ساتھ کھاتے تھے، تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، کوئی چیز نہ گرے اس کا خیال بھی رکھتے تھے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے، نوالا چبانے کی آواز منہ سے نہ نکلے، یہی آداب تھے. ٹھیک ہے. اگلا سوال کہہ رہے ہیں کہ سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ سر سید کو گاؤں میں جا کر رہنا کیوں پسند تھا؟ تو جواب ہو جائے گا جنگل میں پھرنا، عمدہ دودھ، دہی اور تازہ گھی اور جاٹنیوں کی ہاتھ کی پکی ہوئی باجرے کی یا مکئی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا. اگلا سوال ہے کہ سبق سر سید کا بچپن میں جن کتابوں کے نام آئے ہیں انہیں اپنی کاپی میں لکھیں. آخری سوال ہے یہ کہ سبق جو آپ کے نصاب میں شامل ہے سر سید کا بچپن، اس میں جو چند کتابوں کے نام آئے ہیں ان کو لکھنا ہے آپ کو. تو اس میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ جواب کریمہ، خالق باری، آمد نامہ، گلستہ، بوستہ اور تحریر اقلیدس وغیرہ. یہ سبھی کتابوں کے نام ہیں جو سر سید کا بچپن جو آپ کے نصاب میں شامل سواں ہے اس میں یہ ساری کتابوں کے نام آئے ہیں. تو میرے ساتھیوں، یہ تو سبق نمبر 4 سے آپ کے میں نے تمام تر سوالات و جوابات حل کرائے. بس میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، شیئر کریں، اور جن کو بھی یہ PDF چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں انہیں یہ PDF بآسانی مہیا کرا دوں گا. اس کا کوئی روپیہ نہیں لگے گا، بالکل فری میں آپ کو یہ PDF مل جائے گی. خدا حافظ، فی امان اللہ.